الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سب تعریفیں اس رب الکائنات کے لیے ہیں جس نے حکم دیا کہ ہم اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعت کریں. میں حمد و ثنا اس رب الکائنات کی بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں منع کیا کہ اس کے علاوہ ہم دوسری چیزوں کی پیروی نہ کریں. انگن بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات ہستی پر جس کو اللہ تعالی نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور امنا ہوا کو جب زمین پہ اتارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اصول بنا دیے. اگر وہ اپنی زندگی اس اصولوں کے مطابق بسر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت عطا کریں گے، اور اس طرح اگر وہ ان طریقوں کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر نہ چلیں تو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دیں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے نبی بھیجے جو جنت کا راستہ دکھاتے رہے اور جہنم سے بچاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری نبی بھیجا اور پھر آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں پہلی والی امتوں کے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ وہ بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں اس لیے بھیجا اللہ نے تاکہ جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ اسی طریقے سے عمل کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ اپنا دین فرشتے کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اس میں انسان کے لیے حجت ہو جاتی کہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ عمل ایسا کر سکتا ہے اور ہم انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی حالت میں بھیجا اور پھر حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں تمہارا رسول دے وہ اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے 25 سے زیادہ مقامات کے اوپر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس طرح متعدد آیتوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہر چیز میں اطاعت، اور ہر وہ چیز میں اطاعت ہمیں کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے، سونے، بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنے پھرنے اور اس طرح نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج عطا اور اس طرح زکوٰۃ، ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دے وہ اپنی امت کو سکھا گئے، بتا گئے، اور جو اللہ سے دور کر دے اس سے بھی آگاہ کر دیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ کے نبی نے ہر وہ عمل کر کے بتایا اور کہا کہ اسی طریقے سے عمل کرو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبۃ الجمعہ دیتے تو ہر خطبے میں کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا بدترین چیز دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور پھر فرمایا اسی کو بدعت کہا گیا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کا ہر عمل چاہے وہ علم حاصل کرنے کا ہو، اس کو عمل کرنے کا ہو، یا پھر اس کی دعوت کا ہو، یہ سب کا عمل اللہ کے نبی کے طریقے سے اور اللہ کے جو اصحاب ہیں ان کے طریقے سے ہوگا تو وہی انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پالے گا۔ اگر اس کا علم حاصل کرنے کا طریقہ یا پھر عمل کرنے کا طریقہ یا پھر اس کا دعوت دینے کا طریقہ ایک بھی چیز یا ان میں سے ایک بھی چیز اگر اس میں سے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح عمل کیے، تو پھر وہ شخص جنت میں سے نہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں سے ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعت کرنے کا حکم دیا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے دور میں ہو جو فتنے کا دور ہو تو تم اس میں کثرت سے اختلاف پاؤ گے، اور فرمایا اس اختلاف سے کیسے بچ سکتے ہو؟ کہا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین کہ میری سنت کے اوپر اور جو خلفاء راشدین ہیں ابو بکر عمر و عثمان و علی، یہ ہیں خلفاء راشدین، ان کی سنتوں کو عضوا علیہ بالنواجذ اپنے دانتوں سے جگڑ کے رکھنا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس میں دیکھے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس طرح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وہ پیروی علم حاصل کرنے میں ہو، عمل کرنے میں ہو، یا دعوت کے میدان میں ہو، کوئی بھی جگہ پہ ہو، اگر وہ عمل انسان کا اللہ کے نبی سے ملتا ہوا ہو، اسی کے اوپر چلتا رہا تو یقین جانے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہوا تو وہ بے شک جتنے مرضی پہاڑوں کی طرح کر لے تو وہ عمل اس کا ضائع ہو جائے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور عیسائیوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، کوئی 71 میں اور کوئی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی، اور اس میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو حریص تھے جنت میں جانے کے لیے، اسی وجہ سے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس میں اور میرے اصحاب ہیں وہی جنت میں جائے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، وہ کتنا محب الرسول ہے، وہ کتنا اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود تول سکتا ہے۔ اگر تو وہ محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ محبت اتباعت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جس طرح انہوں نے عمل کیے اس طرح وہ عمل کرے گا تو یہی محبت کہلائے گی۔ اگر وہ اپنی زبان سے بولتا رہے لیکن اس کا علم حاصل کرنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا اور دعوت دینے کا عمل نہ ہی اللہ کے رسول سے ثابت، نہ ہی خلفاء راشدین سے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، تو یہ اس کی محبت نہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے ہر ایک چیز سکھا دی،
جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. اگر کوئی شخص بھی اس قرآن کو کھول کے پڑھے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور انسان ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا صحیح راستہ ڈھونڈتا ہے، اس کے اوپر جدوجہد کرتا ہے، لیکن افسوس علم صحیح حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے نہیں، اور پھر اس کی دعوت دینے کے ان تینوں طریقوں کے اوپر غلطی کر جاتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ کے نبی نے ہر چیز بتا دی. اگر وہ قرآن میں موجود نہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر موجود ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ساری زندگی اللہ کے نبی کے احوال پوچھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو پھر فرمایا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی قیام کرتا رہوں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو پھر فرمایا کون لوگ ہیں، اور پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ عمل میری سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور جو میری سنت کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ صحابہ کرام ان کی جو عمل تھا وہ صحیح عمل تھا، مطلب نیک عمل تھا، لیکن کس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میرے میں سے نہیں، میری امت سے نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں تھا. انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عمل دین کا کر رہا ہے وہ خالص اللہ کے لیے تو کر رہا ہے، لیکن دوسری شرط اگر اس کی پوری نہیں ہوئی، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں، تو وہ اس کا عمل ضائع ہے. بے شک اس کو زندگی ملی 30 سال یا 60 سال یا 300 سال یا پھر 950 سال. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز سے آگاہ کر گئے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے. اب انسان کو اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو خود جنت کی طرف لے کے جانا ہے. اس نبی کو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس امتی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہوگی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر تو قرآن میں کیا، لیکن جو مسافر کی نماز ہے اس کا طریقہ نہیں بتایا. تو ابن عمر نے کہا کہ یہی تو چیز ہے، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی تو اسی لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب طواف کرتے کعبہ کا، حجر اسود کے پاس آتے، کہتے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. جب حجر اسود کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک حجر ہے، ایک پتھر ہے، نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ سر اس کے اندر کیا ہے، کیوں دیتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے، کیا فائدے ہیں، ہم لوگوں کو یہ حاصل نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ ہمیں یہی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا، اپنی امت کو آگاہ کر دیا، اس طریقے سے عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیا، منع کر دیا، اس سے بچ جانا ہے. اسی میں ہم لوگوں کے لیے کامیابی، کامرانی اور فلاح ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا بنا دے. ہم لوگوں کو اس فرقے سے بنا دے جو فرقہ ناجیہ ہے، اس فرقے سے بنا دے جو جنت میں داخل ہوگا. ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شمار کر دے اے اللہ جو قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے ہوں گے اور جنت میں بغیر عذاب، بغیر حساب کے داخل ہوں گے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ. اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شمار کر دے جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو،
اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شمار کر دے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زبانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نصیب ہو۔ اے اللہ ہمارے احوال کو بہترین بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم کر۔ اے اللہ اس اسلام کو بچا کے رکھ۔ اے اللہ دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو شخص بھی اسلام کو، مسلمان کو، دین کو اور اے اللہ تیری مسجدوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ ان کو عبرت بنا دے جس طرح عبرت بنایا فرعون کو، نمرود کو۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان کے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب جئیں تو اسی دین کے اوپر، اور جب آخری سانسیں ہوں تو اسی دین کے اوپر انتقال کر جائیں۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليم حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم من خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون